حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن مجید میں تو بہت سی آیتیں مبارکہ نازل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ کہ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق رہتا تھا اور اس کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی کا مکان بھی تھا، اور جو منافق کے گھر میں ایک درخت تھا وہ انصاری صحابی کے مکان میں جھکا ہوا تھا، اور اس کا جو پھل ہے وہ انصاری صحابی کے گھر میں گرتا تھا۔ تو انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا۔ اس وقت اس منافق کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا، تو جب وہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ یہ درخت تم اپنے انصاری بھائی کے ہاتھ بیچ دو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے بدلے جنت میں ایک درخت دے گا۔ تو اس منافق نے انکار کر دیا۔ تو جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو آپ اس منافق کے پاس گئے، اسے ایک مکمل کامل باغ دے کر ایک درخت لیا اور وہ انصاری صحابی کو دے دیا۔ یہ تو بظاہر اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ بظاہر تو ایک قصہ لگتا ہے چھوٹا سا، لیکن آپ اگر اس کی گہرائیوں میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت عثمان غنی یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا ہے کہ جنت میں درخت ملے گا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خود مختار بنایا ہے، اس لیے حضور کی بات رائگاں نہیں جائے گی بلکہ لازم جنت میں درخت ملے گا۔ ایک تو انہوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا، دوسری بات یہ ہے انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پہ عمل کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مسلمان کا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں، میرے میں یہ استطاعت ہے، میرے میں یہ طاقت ہے کہ میں ان کی مدد کروں، اگر میں ان کی مدد نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ اور جو لوگ حضرت عثمان غنی کا دن مناتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی یہ ایک جو مثال کو اپنائیں اپنی زندگی میں، کہ اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مدد کریں، ان کی تکلیفیں دور کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو پڑوسیوں کی تکلیف دکھ دردوں کو دور کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، وہ عثمان ذوالنورین ہے، اور جو ان کو تکلیفیں دیتا ہے، ان سے لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے، وہ منافق